بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، حرف راز کا یہ پروگرام آپ لندن اور یورپ کے تمام ممالک میں اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور آج کے بعد سے یہ پروگرام روز آپ پیر سے جمعرات تک دیکھ سکیں گے. آج ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے موضوعات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ترکی کے ٹی وی کو 2 روز پہلے انٹرویو دیا، جس کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ہیں. طالبان نے بھی ان مذاکرات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. کس مرحلے پر ہیں اور کن لوگوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کا جواب آنا بھی باقی ہے. اور ایک بہت بڑا جو پنڈورا بکس کھلا ہے پاناما کے بعد، پنڈورا لیکس، اس کے اندر جو نام سامنے آئے ہیں اس میں بہت سارے چہرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کابینہ اور اس کے ساتھ جو پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں. اب ان لیکس کا مستقبل کیا ہے، اس کے اوپر فردر کارروائی کیا ہوگی؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ اعلان ہے کہ انہوں نے ایک تحقیقاتی سیل قائم کیا ہے جو تحقیقات کرے گا، اس کا بھی ذکر ہوگا. اور ساتھ ہی عمر شریف، بہت بڑے لیجنڈ، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی خدمات کا بھی ذکر کریں گے، ان کے فن کا بھی ذکر ہوگا. لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب ایک بار پہلے بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا گیا تھا حکومت پاکستان کی جانب سے، میرا خیال نواز شریف صاحب کے دور کے اندر. تو تمام پارلیمانی گروپوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اس کے اوپر بحث ہوئی تھی، کمیٹیاں بنی تھیں. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ الگ بات ہے. اور اس بار یہ بالکل چکا دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک بگ ایکسکلوسیو جو دی کہ جی وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ہیں. دونوں جگہ کی سچویشن مختلف ہے اور دونوں جگہ کے حالات مختلف ہیں. اگر آج سے 50 سال پہلے کہا جاتا انگلینڈ کو کہ آئرلینڈ سے تم مذاکرات کر لو، تو شاید انگلینڈ نہ کرتا. پھر اس کے بعد امریکن سپورٹ کے ساتھ ساتھ وہاں کی صورتحال ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہوئی تو انہوں نے کرنا شروع. گورنمنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بنیاد کے اوپر اپنے مذاکرات کر لیتا ہے اور مسئلہ ختم کرتا ہے. صحیح. طالبان نے یہ کیا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آئے افغانستان میں، اور پھر انہوں نے مذاکرات کی اور جیت بھی گئے. ایک بہت بڑے پاکستان کے مذاکرات کی ایونٹ کا میں ذاتی طور پہ شاہد ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی جب گورنمنٹ بنی ہے تو کے پی کے میں اس وقت خیبر صوبہ سرحد ہوتا تھا اور وہاں پر ہوتا تھا صوبہ بلوچستان. دونوں حکومتیں بھٹو کے مخالف تھیں. نیشنل عوامی پارٹی اور اس وقت پاکستان نیشنل پارٹی تھی، نیب کہتے تھے، ٹھیک ہے، پاکستان نیشنل پیک، اور یہ تھی جمیعت علماء اسلام، ان کی حکومت تھی. مفتی محمود وزیر اعلیٰ تھے یہاں پر، وہاں پر سردار عطا اللہ مینگر وزیر اعلیٰ تھے، یہاں پر وہ غوث بزندہ صاحب گورنر بھی تھے. بھٹو صاحب بلوچستان کی حکومت کے معاملے میں بہت پریشر میں تھے، ایران کی طرف سے باقی جگہوں سے. تو بھٹو صاحب نے ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی حکومت جو ہے وہ اپنی ذاتی انعام میں ختم کر دی. عطا اللہ مینگل جلسے میں تقریر کر رہے تھے میزان چوک میں، اور وہ ہرکارہ جو تھا وہ ایک اعلان کر رہا تھا شہر کے اندر کہ نواب اکبر بگٹی نے گورنر بلوچستان کا چارج سنبھال لیا. اچھا. جس کے بعد ایک انسرجنسی شروع ہوئی اس کے اندر، اور اس کے اندر انٹرنیشنل فورسز یہ وہ سارا کچھ تمام جتنے بھی بلوچ رہنما تھے گرفتار کر لیے گئے اور ان پہ غداری کا مقدمہ چلا. اسے کہتے ہیں حیدرآباد سازش کیس. وہ اتنے بڑے لیول کی موومنٹ تھی کہ جس کا بنیاد 1920 میں باکو میں رکھی گئی تھی. جب کمیونزم آ گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم قومیتوں کے راستے کیسے کمیونزم میں آ سکتے ہیں. تو بلوچ وفد 1920 میں باکو میں گیا تھا جو آج کل آذربائیجان کا دارالحکومت. اس کے اندر کے پی کے نے فوراً ریزائن کر دیا تھا سرحد کی گورنمنٹ نے، اور اجمل خٹک وغیرہ یہ سارے جو، جس میں جمعہ خالد صوفی لکھتا ہے کہ ہم چلے گئے تھے، ولی خان وغیرہ یہ سارے تھے وہاں پر، ان کے لوگ جو وہاں چلے گئے تھے اس کی سپورٹ کے اندر. سیکنڈ تھنگ یہ ہوئی تھی کہ جتنے کمیونسٹ تھے وہ سارے بلوچستان میں لڑنے چلے گئے تھے. اچھا. نجم سیٹھی صاحب نے بندوق پکڑی ہوتی تھی، اس کے ساتھ اور لوگ ہوتے تھے، اور بھی جہاں پر ہمارے جو کیا نام ہے وہ جو ڈان کے کام کرتے تھے، نار رحمان کا نام وہ بھی تھے، ان کے نہیں، ان کے جو دوسرے اشر رحمان کا کیا نام، اچھا، وہ بھی تھے. اس طرح اور بہت، محمد علی تالپور وہ تھا، اس کے دونوں ٹانگیں اڑ گئی تھی وہاں پر. یہ سارے کمیونزم انقلاب لا رہے تھے وہاں پر. 4 سال تک یہ موومنٹ چلتی رہی شدت کی. 3000 افواج کے سپاہ جو تھی وہ وہاں شہید ہوئے. 16,000 سیولین مارے گئے، وہ بھی شہید ہوئے، ظاہر بات ہے. 5,600 بلوچ بھی کہتے ہیں شہید ہیں ہمارے، 5,600 بلوچ مارے گئے. ضیاء الحق نے آتے ہی 2 کام کیے تھے.
اس نے کہا تھا کہ میں تو حیدرآباد کیس ختم کرتا ہوں مکمل طور پر، اور ان کو ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ آپ اب اپنے بلوچوں کو چھوڑ دو، کہ مطلب تمہارے گریبان پکڑتے ہیں کہ خیر بشمری کو فلاں کو کہ ہمارے بچوں کا حساب لینا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ود ان 2-3 days بلوچ ہتھیاروں سمیت واپس آتے تھے، وہ الاؤ کیا گیا تھا ہتھیاروں سمیت۔ یہاں تو ہتھیار کو سرنڈر کہا گیا نا، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اکبر بگٹی نے ہتھیار جو تھا شروع کیا تھا، اپنے 8-9 مہینے میں اس نے بہت سارے لوگوں کو جالوان میں باقی جگہ گرا لیا تھا۔ عثمان صاحب میں اس کے بعد وہاں پہنچا ہوں، میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں لیکچر کے طور پہ حصہ گیا ہوں، نوکری شروع کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بہترین زبردست قسم کی جگہ ہوتی ہے انسرجنسی کی، وہ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، کالجز ہوتے ہیں، وہاں لڑکے یوتھ ہوتی ہے، سارے کے سارے حیدرآباد سازش کیس کے لڑکے وہاں پڑھ رہے تھے۔ جو بلوچستان بھاگا ہوا تھا وہ واپس آ گیا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، وہ کسی جو وہاں سے افغانستان گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا تھا، وہ پڑھ رہا تھا۔ 1977 سے لے کے 2006 کی جولائی تک، جب تک نواب اکبر بگٹی والا سانحہ نہیں ہو گیا، بلوچستان سے پرامن علاقہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اکیلا گواہ نہیں ہوں، لاکھوں لوگ تھے کہ جو وہاں پر جا کے رہتے تھے، جو وہاں کی کوئی زیارت جا رہا ہے، کوئی پیر غائب جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ مشاعرے اس زمانے میں وہاں ہوئے ہیں، جتنے زیادہ کانسرٹ اس زمانے ادبی تدوین، یہ سپی میلہ جو تھا ایک ایونٹ بن گیا تھا پوری دنیا کے اندر، یہ کیا زبردست چیز ہوتی۔ اور پھر کوئی کسی کے بارے میں تصور نہیں، کہ ہم 400 کلومیٹر بغیر گن مین کے، بغیر کسی چیز کے دنیا میں کوئی تصور، یہ وہ معاملہ، یہ عام معافی تھی، عام معافی، مکمل عام معافی، مکمل۔ اس لیے کہ دیکھیں اس میں آپ کا میں پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ عام معافی کیوں دینا ضروری ہے۔ یہ یہاں تک کہ یہ فواد اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ ہوتا تھا، میں کسی مسئول ہوتا تھا، وہاں سے آتے تھے کوئٹہ سے، ہم چمن کے بارڈر کی طرف جا کے وہاں کچھ لاکھ جگہ وہاں رات کو 1-1.5 بجے چائے پیا کرتے، اب نہیں کئی لوگ اور ہوتے تھے ان کے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے۔ کاروبار کے بارے میں لوگ وہاں پر بس عام معافی کیوں ضروری ہے؟ عام معافی اس لیے ضروری ہے کہ انسرجنسی ایسی چیز ہے، یہ اکثر لوگ آج کل ان کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے بھائیوں کو قتل کیا، ان کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے بچوں کو مارا۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کیس کو منظر عام پہ لے کے آتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ۔ صحیح۔ انسرجنسی میں آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا، آپ کہیں جی فلاں بندے نے مارا، وہ مان لیتا ہے، فار ایگزامپل احسان الاحسان مان گیا، میں نے جب عدالت میں جاتا ہے مکر گیا تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ مسنگ پرسن میں لے کے جاتے ہیں، پھر آپ بیٹھ کے پھر یہاں مسنگ پرسن میں رونا روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، ہم ان کو مسنگ پرسن رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مسنگ پرسن ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسانی حقوق۔ تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ عام معافی دینے میں 2-3 چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ اسی مقام علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں دیکھیں، پاکستان پوزیشن اسٹرینتھ پہ جس وقت مذاکرات تھے، آپ کو یاد ہوگا میرا بھی نام لیا تھا، جس میں نے انکار کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا مذاکرات، اس وقت پاکستان گورنمنٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں تھی، 2 وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی مخالف ترین حکومت جو تھی افغانستان میں قائم تھی، اور جتنے بھی طالبان گروپ تھے 48 کے قریب گروپ تھے، جن گروپس میں سے کچھ 30 کے قریب سمجھا جاتا تھا کہ یہ وہ گروپ ہیں کہ جن کو این ڈی ایس، را اور سی آئی اے جو ہے مل کے سپورٹ کرتی، اور ان کے خلاف کھڑا کر کیا ہوا تھا۔ اچھا ان کو علیحدہ آپ کرنا بہت مشکل تھا، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اچھا اب جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی تو یہ منظر پہ نہیں آئی کہ کتنے گروپ ہیں اور اس میں سپلنٹر کتنے ہیں، جو طریقے طالبان سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کو ایک انٹرویو اور کرا دیں، منظر عام پہ آ جائیں گے، بتا دیں گے۔ لیکن وزیر داخلہ صاحب نے حیران کن طور پہ آج کہا کہ مجھے ان مذاکرات کا نہیں پتا، تو کر کون رہا ہے؟ وزیر داخلہ ہی نا علم ہے، کر تو رہے ہیں۔ دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں ان بٹوین سے، گو بٹوین، ان بٹوین لوگ۔ دیکھیں اس وقت بھی سب کو پتا تھا، ہاں جس وقت وہ مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ طالبان یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ساتھ مذاکرات کر لیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ انڈین ایجنٹ ان کو ہم خود دیکھ لیں گے۔ لیکن اس دوران آپ کو پتا ہے اے پی ایس ہو گیا تھا کتنا بڑا، اور اس کے بعد اتنا بڑا سانحہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ صحیح۔ لیکن ایک اور بات اور یہ صاحب خان صاحب نے کہی، ایک سوال جب پوچھا گیا کہ کیا ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے افغان طالبان بھی، انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ یہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ طالبان کا مسئلہ ہے کہ اس جو ٹی ٹی پی والے ہیں نا، اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا، نہ وہاں پناہ لے سکتے ہیں نہ یہاں پناہ، اور جو روزانہ سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں، وہی تو ہو رہا ہے
کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر اپنے دیکھیں نا، اب بلی لگ گئی دیوار کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب یہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کہ بلی کو پچکار کے ساتھ لے آؤ، تھوڑا سا دودھ پلاؤ، اس کو گھر میں بٹھا دو، یا یہ کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگو، خود بھی 2 مارو، اس کو بھی 2 مارو. تو وہ اصل میں بلی لگ گئی دیوار. اب ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے اندر 2 بڑے فیٹل چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی افریدی ہے تو کوئی شنواری ہے تو کوئی ہے مسعود ہے تو کوئی ہے، یہ سارے کے سارے اس قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اس قبیلوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے. آپ مجھے پوری دنیا میں کوئی آپریشن دکھائیں کہ آپ پورا سوات نکال کے باہر نکال. اب لاہور میں آج اگر 5000 طالبان آ جائیں تو کیا لاہور کی 1.5 کروڑ آبادی باہر نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتی نا. پنڈی کی نہیں نکل سکتی نا. انہوں نے پورے کے پورے اٹھے. پھر اس کے بعد جس طرح وزیرستان کے لوگ جو پیورلی پردہ کرنے والے لوگ تھے وہ باہر نکل آئے، ڈسپلیسڈ ہوئے، اتنی بڑی قربانی دی ہے. تو وہ اگر وہ کسی طور پہ ان کے ساتھ آ کے مین سٹریم میں آتے ہیں، مین سٹریم میں ہم نے آتے دیکھے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 4 حیدرآباد سازش کیس کے لڑکے میرے اسٹوڈنٹ تھے، ان میں سے 3 اسسٹنٹ کمشنر ہوئے سول سروس کا امتحان دے کے. تو یہ اصل مزہ ہے کہ راستہ مطلب آپ کا سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کا پازیٹیو نتیجہ نکلے گا اور کوئی نیگیٹو ہے ہی اور کوئی ہے ہی نہیں، کہ سب اچھا ہوگا پاکستان کے لیے. چلیے ناظرین، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پینڈورا لیکس کا. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پینڈورا پیپرز کی کہ پاناما کے بعد اب یہ پیپر سامنے آئے، اور ان پیپرز کے سامنے آنے کے بعد جو نام سامنے آئے وہ حکومت میں شامل کئی شخصیات کے ہیں، باقی سیاستدانوں کے بھی ہیں، ریٹائرڈ جرنیلوں کے بھی ہیں. لیکن اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے اس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی. کتنا خوش آئند یہ امر ہے. لیکن اس سب پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحقیقات کس طریقے سے ہوتی ہیں، کون لوگ چنے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس بارے میں آج ہم بات کریں گے. ہمیں خاص طور پر جوائن کیا عامر لطیف صاحب نے، جو پاناما جب پیپرز کا جب سامنے آئے اس میں تحقیقات کی کمیٹی تھی جو صحافیوں کو چنا گیا، ان میں سے عامر لطیف صاحب بھی تھے. ان کو خوش آمدید کہیں گے شو میں، اور پوچھیں گے کہ آخر کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے آپ کا انتخاب عمل میں آتا ہے، اور آپ کو جس طرح آپ کو تفصیلات ملتی ہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کے اندر کیا طریقہ استعمال ہوتا ہے، اور کتنے عرصے میں آپ لوگ اپنا کام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ اور یہ مقبول صاحب اور عثمان صاحب. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آپ جاری رکھیں. جی اچھا، میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ جو ابھی پینڈورا باکس کھلا ہے، یہ پینڈورا باکس جو ہے یہ اس سیریز کا 4تھی آف شور لیکس ہے. یہ پروجیکٹ 2013 میں شروع ہوا آف شور لیکس کے نام سے، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ 4 اس کی سیریز آ چکی ہیں. آپ پیناما کو بھی جانتے ہیں، آف شور لیکس جو 2013 میں آئیں، پھر اس کے ساتھ 2018 میں ایک پیراڈائز لیکس کی آئی تھی، اور اس کے بعد اب آپ کے پاس 2021 میں یہ پینڈورا پیپرز کے نام سے آیا ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ آئندہ بھی چلتا رہے گا، اور آپ کو ہر 2 سال بعد کوئی نہ کوئی لیکس جو ہے وہ سامنے آپ کے آئیں گے. اصل میں یہ ایک سمندر ہے. اس سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں آپ، اور اس غوطہ لگانے کے بعد جو کچھ آپ کے ہاتھ آتا ہے آپ اس کو لے آتے ہیں. اس کے بعد اس کو آپ پالش کرتے ہیں، مزید اس کی برتھ بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. لاکھوں کروڑوں آف شور کمپنیز ایسی ہوں گی جو ابھی تک انہرت نہیں ہوئیں یا نہیں کی گئیں، آپ جیسا بھی اس کو سمجھیں. تو یہ پروسیس چلتا رہے گا. تو دوسرا میں آپ کو ایک بار اس کے ساتھ بات بتاؤں کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے. دیکھیں طریقہ کار کچھ چیزیں تو شاید میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں، وہ ایک سیکریسی ہوتی ہے آرگنائزیشن کی جو ہمیں نہیں، لیکن میں آپ عام قارئین کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ ہمارے ڈیٹا جرنلسٹ کا ہوتا ہے، جو کہ ڈیٹا جرنلزم کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کی جو فورٹے یعنی ان کی جو گرپ ہوتی ہے وہ ڈیٹا ریسرچ پہ ہوتی ہے. ڈیٹا یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے میں اور آپ کنیکٹ ہیں یا کمپیوٹر پہ ہم کام کرتے ہیں، یہ بڑی ہی مرکی قسم کی ٹیکنالوجی ہے. ہم سمجھتے ہیں کیا کیا چیزیں شاید چھپی رہیں گی، ڈیلیٹ ہو جائیں گی. ہم اپنی دانش میں بہت سی چیزیں ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے وہ گاڈ نوز ویئر وہ اسٹور ہوتی ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ آپ جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں آپ ان سے پوچھ لیں تو جتنا بڑا جو ماہر ہوگا، جتنا بڑا جو ہیکر ہوگا اس کو ضرور نکال کے جو ہے وہ لے آئے گا. تو سب سے پہلے یہ جو ڈیٹا جرنلسٹ ہوتے ہیں یہ ان ساری معلومات کو جو ہے وہ نکالتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں.
उस गोता लगाने में जो कुछ उनके हाथ आता है वो एक ICIG के बोर्ड के सामने पेश कर दिया जाता है। ICIG का बोर्ड जो है, जो कि वॉशिंगटन बेस्ड है जैसा कि आपको पता है, वो पहले इसको एवेल्युएट करता है, एनालाइज करता है कि ये हमारे कितने काम का है कि हम इस पे अपना काम करें तो हमारे लिए ये क्या फायदा होगा। उसके बाद जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान को अगर आप ले लें तो पाकिस्तान के हवाले से जो 750 नाम सामने आए, उन नामों की एक फाइल, और उसमें से जो मेजर यानी लोग थे, वो लोग जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, वो लोग जो रिटायर्ड आर्मी जनरल, वो लोग जो कि बड़े किसी पोजीशन पे मौजूद हैं, उनको फिर हम जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद ICIG की एक सबसे अच्छी बात ये है, और ये साहब और उस्मान साहब, कि ये अपना हाथ मुकम्मल साफ रखते हैं। यानी आप इन पे हाथ डालते हुए घबराएंगे, इनके खिलाफ देखें ये 4 लीक्स आ गई हैं और लाखों लोगों के नाम आए और शायद हार्डली कोई इनके खिलाफ कोर्ट में जा सका है, क्योंकि ये जो है वो सारी चीजें जब वो निकालते हैं उसके बाद इनका मौक़िफ़ हर सूरत में लिया जाता है, इनको सवालनामा भेजा जाता है, इनके साथ परसू किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा पहला तजर्बा क्या था, 2013 में जो पहली ऑफशोर लीक्स आई उसमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान से मोनिस इलाही साहब का था, और उन्होंने वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जो पैनामा की तरह ही एक ऑफशोर हेवन है जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है वो उनका नाम था, और वो एक स्विस बैंक है UBS, उसके ताबन से जो है वो कोई $8 मिलियन शायद उसकी जो थी वो ट्रांजैक्शन थी जो उसमें थी। तो मोनिस इलाही साहब से हमने राब्ता किया, तो मोनिस इलाही साहब ने खासा पहले गुस्सा दिखाया और उन्होंने कहा कि आपको मैं अदालत में भी घसीटूंगा। लेकिन जब फिर वाशिंगटन से हमारी जो मेरे साथ जिन्होंने स्टोरी की, मरीना वॉकर जो कि डिप्टी डायरेक्टर भी थी, उन्होंने कुछ उनको चीज़ें भेजी उनकी, तो उसके बाद से आज तक मोनिस साहब ने कोई राब्ता नहीं किया। तो यानी मैं जब पैनामा पेपर्स भी था तो उस वक्त भी ये बात बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब के जितने लोग थे वो बहुत नाराज हमसे होते थे, तो हम उनसे एक बात कहते थे कि आप जलील अब्बास जिलानी साहब अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, आप एक मुकदमा कर दें, और इतने लाइबल लॉ सख्त हैं अमेरिका में, बरतानिया में, कि आप $1 अरब कहेंगे तो वो भी निकलवा लिया जाएगा उनसे, और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इंजेक्ट उसको किया जाएगा। लेकिन देखें, अब दूसरी बात जो मैं और ये सब आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे आम क़ारीन हैं या आम नाजरीन हैं उनके लिए, कि ये कोई फर्द जुर्म नहीं है जो ICIG ने आपके सामने पेश की है, ना ये किसी को मुजरिम ठहराने के लिए काफ़ी है, बल्कि मैं कहता हूँ ये शायद मुलजिम ठहराने के लिए भी काफ़ी नहीं है। हमारी सिर्फ जो जितनी भी स्टोरीज हैं उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि दिस इज सीक्रेट वेल्थ, नेवर वी हैव नोवेयर वी हैव मेंशन्ड इट इज लीगल और इलीगल। ये चीजें बात की हैं बहुत। अगर तो पाकिस्तान पे आ जाएं, पाकिस्तान के लॉज के हवाले से अगर तो हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने इस चीज को डिक्लेयर किया हुआ है तो वो बिल्कुल साफ है उनके हाथ, वो बड़े आराम से घर बैठ जाए। लेकिन अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो 2 चीजें होंगी, या तो चीजें ये होंगी कि नंबर 1 ये होगा कि चूंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और उनको अपने गोशवारे में ये इलेक्शन कमीशन से जमा कराना था और वो उन्होंने नहीं कराया, तो आर्टिकल 62F उनके ऊपर अप्लाई हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एंड दे कैन लूज देयर सीट। दूसरी चीज उनके साथ ये होगी कि उनका जो केस है वो नैब या FPR या FBI के पास, FIA के पास जाएगा, ये डिटरमिन करने के लिए कि इनकी जो मनी है वो इल गॉटन है या ठीक है। तो ये चीजें, बाकी जो आम लोग हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं है, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मुकदमा टैक्स चोरी का बन सकता है। अच्छा, तो आपने खास तौर पे एक बात आपने चला दी कि ये बेसिकली सीक्रेट वेल्थ है, और सीक्रेट वेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है जो खासतौर पर ऑफशोर कंपनी बनाई इसलिए जाती हैं कि सीक्रेट वेल्थ हो। अमेरिका के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से एक बहस चली आ रही है कि अमेरिका के जो कॉरपोरेट कल्चर के बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने खास तौर पे केमन आइलैंड के अंदर बहुत बड़ा सरमाया एटलीस्ट 15 ट्रिलियन $15,000 अरब के करीब रखा हुआ है, और कांग्रेस में बहस इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो बेसिकली पार्टी फंडिंग करते हैं। 6.8 बिलियन डॉलर ओबामा को दे देते हैं, 7 बिलियन डॉलर ट्रंप को दे देते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन चलाता है, बोलता कोई नहीं। इवन रॉकफेलर ने भी एक दफ़ा कहा था कि ये जो हम लोग हैं हमारे खिलाफ क्यों बोलेंगे, हमने अगले इलेक्शन में इनका साथ नहीं देना। तो ये जो पार्टी फंडिंग जो है ये लोगों को खामोश कर रही है, इन कागजात को भी कहीं खामोश कर देती है आपका जो है। और ये सब इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है असल में। देखिए, जर्नलिस्ट जो है ना वो भी एक सिस्टम के तहत काम करता है। यानी अगर आप हमें समझें कि हम किसी सिस्टम के बाहर के लोग हैं और कहीं ऊपर से आके हम सब चीजें करते हैं, हम पे कोई दबाव नहीं है और हम पे कोई जिसे कहें कि
टेम्पटेशंस नहीं है या कोई हमारे मफादात नहीं है, ऐसा नहीं होता। जाहिर बात है कि एक दुनिया का एक सिस्टम है, उसी जो भी एक ये सर्किल चल रहा है, जर्नलिस्ट भी उसी के अंदर जो है वो करता है। तो जहां तक आप सिर्फ एक ये बात नहीं है, आपके सामने देखें इससे बड़ा कितना जुर्म है कि रोजाना कत्लेआम होता है अमेरिका में, हर रोज आप फायरिंग के वाकयात सुनते हैं। तो इतनी लॉबी स्ट्रांग है नेशनल राइफल एसोसिएशन की कि वो कोई लेजिस्लेशन करने नहीं देती। तो दिस इज नॉट ओनली कि भाई एक ये चले भाई सीक्रेट वेल्थ है, बेईमानी है, किसी की जान नहीं गई, इससे कम जुर्म है। लेकिन ये रोजाना आपके सामने ये जो चीजें हो रही हैं, दैट इज नॉट ओनली यूएसए, यानी जेनेवा है आपके सामने। तो क्या जेनेवा नहीं है टैक्स चोरों की जन्नत? सही बात है, वो भी आपके सामने टैक्स चोरों की जन्नत है। लंदन क्या नहीं है टैक्स चोरों की जन्नत? लंदन भी आपके सामने है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप समझें कि अगर मैं खुल के कहूँ कि जहां तक हमारा हाथ पड़ता है हम डाल लेते हैं, और जहां हाथ नहीं पड़ता वहां रोक लेते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इसमें इस दफ़ा एक्वाडोर के प्राइम मिनिस्टर का नाम आया है। एक्वाडोर के बारे में ये कहा जाता है कि इसने डेट रिटायरमेंट के ऊपर बहुत बात की थी, और बल्कि इसने 88% लोगों का जो है वो डेट जो था लेने से इनकार किया था, और एक डेफिनेशन उन्होंने दी थी कि द डेट विच हैज़ बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज़ इलिजिटिमेट, कि जो चंद लोगों की खुशहाली के लिए कर्जा लिया जाता है वो नाजायज़ है। और 88% उनसे माना था, और लोग IMF को कान से पकड़ के निकाल दिया। कहीं कोई पर्सनल वेंडेटा भी कहीं आपको नजर आता है कि यार इस बंदे को तो ठीक करो, ये बड़ा उछल के बोलता था? और ये सब बिल्कुल यानी सच्चे दिल से आपको बताऊं कि जो मेरा तजर्बा ICIJ के साथ है उसमें कोई पर्सनल वेंडेटा ऐसा नजर नहीं आता। वो यानी ये अब एक मैंने फिर आपसे ये कहा कि ICIJ की जो पहले पैनामा पेपर्स की जो लीक्स आई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई थी, आप मुझे कुछ नहीं। पाकिस्तान से एक ही बंदे को निकाला गया ना, और वो बंदे के भी अगर मामला सही होते तो वो भी नहीं निकाला जाता। आपको पता है वो भी कोई करप्शन पे तो नहीं निकाला गया, वो एक सियासी मामला हो जाएगा। लेकिन ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक चीजें, अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर लें, और अगर आप इसको टैक्स रिफॉर्म्स और किसी कोई अच्छा टैक्स रिजिम बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर लें। और देखिए पैनामा का भी बयान आ गया है, आपने पैनामा की स्टेट का बयान सुना? वो कहता है कि हम तबाही के करीब चले जाएंगे इस लीक्स के जरिए, क्योंकि पैनामा पेपर्स की वजह से हमारी शोहरत को बड़ा नुकसान पहुंचा था, और ये पेंडोरा बॉक्स ने जो है वो इट हैज फर्दर स्पाइस्ड अप थिंग्स फॉर अस। तो ये जो सारी चीजें, जाहिर है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कायम करना कोई, यानी इसके पीछे तो मैं नहीं जा सकता। मैं पर्सनली आपसे कहता हूँ कि ICIJ में, और आप उमर को भी जानते हैं, फखर को भी जानते हैं, ये कोई ऐसे वो नहीं है कि पर्सनल वेंडेटा पे किसी तरफ जाए। दुरुस्त बात। चले, बहुत शुक्रिया आमिर लतीफ़ साहब ने बड़ी तफसील से हमारे नाजरीन को समझाया कि तहकीकात होती किस तरीके से हैं और इनका मैंडेट क्या होता है। नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। उमर शरीफ साहब इंतकाल कर गए, बहुत बड़ी ख़बर पाकिस्तानियों के लिए, अफसोसनाक ख़बर। बहुत बड़े आदमी थे, आपने बातें भी सुनी उनकी, और ये सब आप भी मुलाकात आपने भी की, हम भी उनसे मिलते रहे। लेकिन ये जो ओवरऑल जो तमाम ब्रीड थी, ये जो मज़ा की, उसमें उमर शरीफ का जो एक नाम, उमर शरीफ की सबसे अहम बात दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि ज़ाती तौर पर बहुत, जैसे कहते हैं ना, सखिया, और दूसरी बात है कि दर्द दिल रखने वाला आदमी। सबसे अहम बात ये कि उसने कभी भी थिएटर को वल्गर नहीं किया। ये उसका बड़ा, मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि भी जब आप बोल रहे हो और आपने घर जाना है, आपकी बीवी का भी आप सामना होना, और बेटी पूछेगी अब्बा आप क्या बोल के आए हो। मैं 1994-5 के अंदर मैं मेरे ख्याल से भी मिला कराया था, उसमें इसका बकरा किस्तें वाला ड्रामा लेके आया था, उसकी वीडियो बनती थी, आपको याद है। मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो 5 साल की होगी। आप सोच नहीं सकते कि दिन में 4 दफ़ा देखती थी उसको पूरे को रिपीट करके, और मुझे कतन कोई डर नहीं होता था कि इसमें कोई बुरी चीज़ ले लेगी। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है कि मज़ा हमारे यहाँ मसला है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ एक लोग, हमारे जो पंजाबी में लोग फंस जाते हैं और कहते हैं पंजाबी के बगैर हम जुगत नहीं कर सकते, उन्होंने करके दिखाई उसे मीडियम में। मोइन अख्तर और उमर शरीफ वो 2 लोग थे कि जिन्होंने उर्दू के अंदर बताया कि मज़ा उर्दू के अंदर भी जुगत होती है, और उतनी ही तेज़ होती है और उतनी काटदार होती है जितनी आप समझते हो। ये नहीं कि आप पंजाबी में एक ख़ास लहजा अख्तियार करके और ख़ास
یا پشتوں میں بھی یہ چیز ہے، پشتوں والے کی اپنی جگت ہوتا ہے، ظاہر بات زبان کی ہوتی ہے، لیکن جب اوور آل کامیڈی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، جب مارک ٹوین بننا چاہتے ہیں، جب آپ چارلی چپلر بننا چاہتے ہیں، جب آپ بیونڈ باؤنڈریز بننا چاہتے ہیں، پھر آپ کو عمر شریف بننا برا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے۔ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ ہے سویڈن سے کہ جو ملعون کارٹونسٹ ہے وہ ٹریفک حادثے میں مارا گیا۔ سر اور یہ اس ہے میں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اِنَّا کَفَّینَاکَ الْمُسْتَہْزِئِینَ، اے نبی ہم تم پر ہنسنے والوں کے مقابلے کے لیے کافی۔ اچھا یہ جب مدینہ تھا نا، مدینہ میں خاتم رسول کی سزا آئی ہے کیونکہ آپ کی حکومت بن گئی تھی، لیکن مدینہ سے پہلے 5 لوگوں کا قصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ سزا نافذ کیا ہے۔ یہ وہ 5 کفار کے سردار تھے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد الغیوث، حارث بن قیس اور ولید بن ابی مغیرہ مخزومی جو تھا۔ اچھا یہ ساروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل ان کی طرف آیا اور جبریل نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے ولید بن مغیرہ جب اس کی پنڈلی کی طرف، آس کے قدموں کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اور اسود بن ابی مغیرہ کے پیٹ کی طرف، اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کر دوں گا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک ایک کر کے 5 ہلاک ہو گئے۔ میں اس لیے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ صاحب، ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تیبد میں ایک تیر نوک کی طرح چبھ گیا، لیکن اس تکبر کو ایسے کو نکالنے کے لیے سر نیچے نہیں کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود میں مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اس میں مر گیا اور یہ کہتا رہا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اسود بن ابی کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی، اس کا منہ اس کا تو کالا ہو گیا، گھر والوں نے پہچانا اور نکال دیا اور اسی حال میں مر گیا۔ حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوئی، وہ اسی میں رہا۔ یہ 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے لوگ تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ 2 گھنٹے آگ لگی رہی ہے اس ملعون کی، اس کے اندر گاڑی کے اندر، اور 2 سپاہی بھی مر گئے جو اس کو اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ نشانیاں دکھاتے رہیں گے قیامت تک جو عقل والے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں آیات اللہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کی نشانیاں کبھی ختم نہیں ہوگی، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کبھی پیغمبر کے ہاتھ میں ہو تو معجزہ ہے، کسی نیک آدمی ہاتھ میں ہو تو کرامت ہے، اور ویسے ہو تو اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اس ملک کے اندر بیٹھ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی، اس کی عزت کی، اس کی حرمت کی، اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو بہت دھوکے میں ہے۔ وہ یقیناً حفاظت کرتا ہے، لیکن ہم اگر اس راستے کے اندر چلتے ہیں، ہم اگر اس راستے کے اندر تو پھر اللہ کے اس فعل کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، اسی لیے ایمان کا ٹیسٹ ایک رکھا، صرف ایک، من لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس میں ایمان ہی نہیں ہے جس میں میری محبت نہیں۔ بے شک۔ چلیں جی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔